بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے نماز ادا کرتا ہوا آپ دیکھتے ہو۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے، اور یہ آج کا دوسرا درس ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے، اور ہمارے پاس اور احناف کے پاس رفع یدین نہ کرنے کے احادیث سے کون سے دلائل ہیں، ان کے پاس کون سی احادیث ہیں جن کی بنا پر رفع یدین نہیں کرتے۔ سب سے پہلی حدیث آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ عن علقمۃ قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة۔ هذا حدیث حسن صحیح وبه يقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان و اہل الکوفہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 59، اور اسی طرح نسائی جلد 1 صفحہ 161 161 اور ابو داود شریف 109۔ یعنی اس کو ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، اور نسائی نے بھی، اور ابو داود نے بھی۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں۔ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی، اور پہلی مرتبہ کے بعد کسی جگہ رفع یدین نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ کے بعد کسی جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتا رہے تھے۔ اور دوسری حدیث اس سلسلے میں یہ ہے، عن عبداللہ قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد وفي نسخة ثم لا يرفع۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 158۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتاؤں؟ بس آپ کھڑے ہوئے تو صرف پہلی دفعہ شروع نماز میں رفع یدین کیا، اس کے بعد پوری نماز میں کسی جگہ آپ نے رفع یدین نہ کیا۔ تیسری حدیث عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشيء من ذلك۔ یہ مسند احمد مسند امام اعظم صفحہ اس کا ہے 50۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے، پھر کہیں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ اور تیسری حدیث اور چوتھی حدیث عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح به الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة۔ یہ الجواہر جلد 1 اور اس کا صفحہ ہے 138۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پہلی تکبیر کے بعد پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہ کرتے تھے۔ آپ اس سلسلے میں 5ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ. یہ بھی الجواہر جلد 1 صفحہ 138. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. یہ حضرات شروع نماز کے بعد کسی جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے تھے. اس کے بعد چھٹی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يرفع يديه في اول تکبیرۃ ثم لا يعود. یہ طحاوی شریف کی حدیث ہے. طحاوی شریف جلد 1 صفحہ 133 و 133. اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت اسود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں کو صرف پہلی تکبیر کے وقت اٹھاتے تھے، پھر کہیں نہیں اٹھاتے تھے. اور اس سلسلے میں 7ویں حدیث عن عاصم بن کلیب عن ابیہ ان علیٰ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعدہ. یہ طحاوی شریف کی حدیث ہے. اس کا طحاوی شریف جلد 1 صفحہ 142. عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کی پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد پوری نماز میں کبھی رفع یدین نہ کرتے تھے. 8ویں حدیث عن ابی بکر بن عیاش قال ما رأیت فی فقیہا قط یفعلہ یرفع یدیہ فی غیر التکبیرۃ الاولی. طحاوی شریف جلد 1 صفحہ 134. محدث ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے خیر القرون یعنی صحابہ اکرام تابعین کے دور میں کسی بھی دین میں سمجھ رکھنے والے کو کہیں بھی پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین کرتے نہیں دیکھا. یہ بہت بڑے محدث ہیں ابو بکر بن عیاش، وہ یہ فرماتے ہیں. ابو بکر بن عیاش کی پیدائش جو ہے یہ 100 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات ان کی 193 میں ان کی وفات ہوئی. یعنی اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں جب ان کی پیدائش ہوئی. 9ویں حدیث عن عباد بن زبیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ اول الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء حتى يفرغ. یہ بہقی کی روایت ہے. اس کا جلد 1 صفحہ 44. حضرت عباد بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک کسی جگہ رفع یدین نہ کرتے تھے. اور اس کے بعد 10ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون ابهامه قريبا من شحمتي اذنيه ثم لا يعود. ابو داؤد شریف جلد 1 اس کا صفحہ ہے 766 اور طحاوی شریف جلد 1 صفحہ 132. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے پہلی تکبیر کہتے تو اپنے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے، پھر ساری نماز میں دوبارہ نہ اٹھاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جب نماز شروع کرتے تو پھر رفع یدین کرتے، اس کے درمیان میں نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، نہ کسی اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے اور رفع یدین کرتے تھے. اور 11ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة. یہ موطا امام محمد، اس کا صفحہ ہے 54. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صرف نماز کے شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. اس کے بعد 12ویں حدیث عن علی بن الحسین قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم
تنزل تلک صلاتہ حتی لقی اللہ تعالی. موطا امام مالک صفحہ 73. امام زان العابدین سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع اٹھتے سجدہ میں جاتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے رفع دین نہ کرتے، اور آپ ایسی ہی نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ خدا سے جا ملے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع جاتے، اٹھتے سجدہ میں جاتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے، رفع دین نہ کرتے تھے. اور یہ آپ کا معمول جو ہے یہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی. اور 13ویں حدیث اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں. ان الاسود قال صلیت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته الا حين افتتح الصلاة ورأيت الشعبي وابراهيم وابا اسحاق لا يرفعون ايديهم الا حين يفتتحون الصلاة. مصنف ابن شیبہ جس کی جلد ہے 1 اور صفحہ ہے 120. یہ ابن شیبہ جو ہے یہ امام بخاری کے استاد ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، حضرت اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی. آپ پہلی تکبیر کے بعد کبھی رفع دین نہ کرتے تھے. امام شعبی، ابراہیم نخعی، امام ابو اسحاق بھی پہلی تکبیر کے بعد کہیں رفع دین نہ کرتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں. اور 14ویں حدیث عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ. ابن شیبہ جلد 1 صفحہ 7 اور اسی طرح صفحہ اس کا ہے 237. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، پس آپ نماز میں صرف تکبیر کے وقت رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد نماز میں کسی جگہ رفع دین نہ کرتے تھے. ان عبد العزیز بن حکیم قال رأیت، یہ 15ویں حدیث آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. قال رأیت ابن عمر یرفع یدیہ حذاء اذنیہ فی اول تکبیرۃ افتتاح الصلاۃ ولم یرفعہما فیما سواء ذلک. موطا امام محمد اور صفحہ ہے 93. عبدالعزیز بن حکیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک نماز کی پہلی تکبیر کے وقت اٹھاتے، اس کے بعد اس کے سوا کسی موقع پر ہاتھ نہ اٹھاتے تھے. اب یہ جو ہیں یاد رہے کہ امام بخاری شریف یاد کہ بخاری شریف کی جس روایت میں رفع دین کرنے کا اب جو رفع دین کرنے کی حدیث ہے وہ بخاری شریف میں ہے. تو اس سلسلے میں جس روایت میں رفع دین کرنے کا ذکر ہے اس کے راوی عبداللہ بن عمر جو خود رفع دین نہیں کرتے تھے. اس لیے اس حدیث کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ وہ اول زمانے کی ہے، اور دوسرا اس روایت کا ایک راوی عبداللہ جو ہے وہ شیعہ ہے جس کی روایت کو محدثین قبول نہیں کرتے. تیسری بات، اگر ایک حدیث میں کسی کام کرنے کا ذکر ہو دوسری میں روایت میں نہ کرنے کا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی روایت منسوخ ہو چکی ہے، جب بھی تو دوسری روایت میں نہ کرنے کا حکم موجود ہے. چوتھی بات، اس روایت میں سجدہ کے وقت رفع دین کا بھی ذکر ہے. اور پانچویں بات، امام داود اس حدیث کے مطلب فرماتے ہیں لیس بمرفوعین، یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں. اور رفع دین نہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی. اس سلسلے میں 16ویں حدیث عن جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کی جلد ہے نمبر 1 اور صفحہ 80، ابو داود جلد 1 صفحہ 150، نسائی جلد صفحہ 1 اور صفحہ اس کا ہے 176 اور طحاوی شریف 108. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں آئے، خرجنا علینا، اور ہم نماز کے اندر رفع دین کر رہے تھے تو بڑی ناراضگی سے فرمایا کہ میں تم کو نماز میں شریر گھوڑوں کی دم کی طرح رفع دین کرتے کیوں دیکھتا ہوں، نماز میں ساکن اور مطمئن رہو. تو یہ 16 حدیثیں اور اس میں صحابہ کے اقوال اور ان کے افعال اور انہوں نے جو دیکھا دوسرے
حضرات نے حضرت عمر کو دیکھا، حضرت علی کو دیکھا کہ وہ رفع دین نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دور میں رفع دین کیا جاتا تھا، اس کے بعد منسوخ ہو گیا۔ اسی وجہ سے تو یہ اتنی ساری احادیث اتنے صحابہ سے اور اتنے لوگوں سے یہ احادیث مروی ہیں۔ تو جس طرح نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلہا نأتی بخیر او مثلہا، قرآن حکیم کی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہم ان کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پھر ہم اچھی آیت اور اس سے بہتر، اچھی نہیں کہنا چاہیے، اس سے بہتر نأتی بخیر منہا، جیسے قرآن نے کہا اس سے بہتر ہم آیات نازل کر دیتے ہیں، ان کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس طرح پہلے شروع اسلام کے اندر کچھ چیزیں پہلے جاری تھی، پھر اس کے بعد منسوخ ہو گئیں۔ جیسے پہلے نماز کے اندر بات چیت بھی جائز تھی، لوگ آتے تھے کتنی رکعتیں ہو گئی تو اس کا جواب بھی دیا کرتے تھے، کسی کو چھینک آتی تو وہ کہتا الحمدللہ تو یرحم اللہ بھی کہتے، کوئی آ کر السلام علیکم کہتا ہے تو وہ جو اس کا جواب بھی دیتے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں بے شمار جو پہلے موجود تھی، پھر اس کے بعد منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح رفع دین بھی ہے، کیونکہ اگر یہ منسوخ نہ ہوتا تو اتنی احادیث، اتنے اقوال، اتنے، اور پھر احناف جو ہیں یہ کوئی آج کے نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو پیدائش ہے یہ 80 ہجری کی ہے اور 150 میں آپ کی وفات ہوئی، تو آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ رفع دین نہیں کر رہے، تو اس لیے احناف کے پاس بہت سارے دلائل ہیں، یہ 15-16 حدیث، اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں جس پر وہ استدلال کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رفع دین اب نماز کے اندر منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں رفع دین نہ کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔